بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین اہم ڈیولپمنٹ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو بارڈر ایریاز ہے دیر سے لے کر باجوڑ مومند اور وزیرستان تک وہاں پہ ہیوی یعنی بڑی ملٹری آپریشنز جو ہے نا دہشت گردوں یا شدت پسندوں کے خلاف جاری ہے اور یہ بالکل پاک افغان بارڈر کے ساتھ ہے۔ اس پہ بات کریں گے اور سچویشن کیا ہے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے کہ جب افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اس وقت انتہائی لو ایج پہ ہے، پولیٹیکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کمیونیکیشن جو پہلے روزانہ یا دوسرے دن تیسرے دن ہوتا تھا اس میں اب کافی سرد مہری آئی ہے۔ تو دوسری سائڈ پہ انڈیا نے اب جو خبریں آئی ہیں انڈین میڈیا میں وہ یہ ہے کہ انڈیا اب دوبارہ امیر خان متقی کو جو ہے باوجود پابندیوں کے باوجود لاسٹ ویک ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی یو این سیکورٹی کونسل نے، جہاں سے انڈیا نے اپنی درخواست وڈرا کی تھی، اب دوبارہ ان کو جو ہے دعوت دے رہے ہیں۔ افغان طالبان کے جو قطر میں سفیر ہے سہیل شاہین صاحب، اس کی طرف سے بھی بیان آیا ہے، اور ویسے افغان میڈیا جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ امارت اسلامی کی چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ انڈیا کے ساتھ اعلیٰ سطحی تعلقات جو ہے وہ قائم کرے۔ اس پہ بات کریں گے، یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ آلریڈی جب پاکستان کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اس طرح ہو جاتے ہیں تو افغان لیڈرشپ اکثر یہی بلیک میلنگ کے لیے بھی بعض اوقات کرتے ہیں کہ چلو جی ہم انڈیا کے پاس جاتے، تو کتنا آپشن ہے، وائبل ہے یا نہیں ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان اہم جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان آئندہ جو 1 اکتوبر سے ایک ٹرین جو کراچی سے ماسکو اور مینسک کے لیے ایک ٹرین جو ہے وہ چلائی جائے گی، مطلب یہ کہ پاکستان اور روس ٹرین کے ذریعے جو ہے لنک ہوں گے، لیکن اس میں درمیان جو مسنگ لنک ہے اس کو ٹرانزٹ روٹ کے ذریعے جو ہے اس کو کنیکٹ کیا جائے گا، یعنی کراچی سے کوئٹہ، خرلاچی یا پشاور، اور وہاں سے پھر جو ہے افغانستان کے ذریعے وائی روڈ کے ذریعے ٹرانزٹ کیا جائے گا، اور پھر جو تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، وہاں سے ماسکو جو ہے وہ گڈس ٹرانسپورٹ۔ تو رشیا کو گوادر پورٹ کے ساتھ یا کراچی پورٹ کے ساتھ کنیکشن کے حوالے سے بھی اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کے مخالفین جو ہے جمعیت اسلامی برہان الدین ربانی صاحب کی جو تھی، اس نے ایک بڑا ایک سپریم ڈیسیجن کونسل جو ہے بنایا ہے، اور اس میں اہم شخصیات استاد عطا محمد نور صاحب ہے، احمد مسعود صاحب، اور محمد یونس قانونی صاحب ہے، محمد الماس زاہد صاحب ہے، اور حضرت علی صاحب ہے، اور اسی طرح دیگر بڑے محمد اسماعیل خان صاحب جو کہ بڑے جہادی کمانڈرز ہیں، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو یہ کیا ہے، اور نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ اب ہم سیاسی طور پر اور سماجی طور پر، سول سوسائٹی پروٹیسٹ کے طور پر اور ملیٹریلی اب ہم طالبان کو کنفرنٹ کریں گے۔ تو اب یہ خبریں جو میں اکثر کہہ رہا ہوں کہ افغان طالبان کو کیا کرنا ہے اس وقت جو اہم بات جو کی گئی وہ زلم خلیل زاد کی طرف سے آئی ہے، کیونکہ ایک سائڈ پہ امریکہ کی طرف سے القاعدہ کا پروپیگنڈا جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ القاعدہ کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 بڑے فوجی کمانڈرز القاعدہ کے جو ہے وہ افغانستان میں ہیں، جو کہ تقریباً 3000 القاعدہ ایکٹیوسٹ کو یا مختلف جو ہے ایز این اکیڈمی وہ کام کر رہے ہیں، اس میں TTP وغیرہ سب کو ٹریننگ دے رہے ہیں، وہ بھی افغانستان میں ہیں، اور کچھ القاعدہ ایکٹیوسٹ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ جو ہے وہ امریکہ اور یورپ گئے بھی ہے، یہ 2021 کے بعد جو لوگ چلے گئے ہیں۔ تو ان پہ بات کریں گے، اہم موضوعات ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ پہلی بات جو ہے یہ ملٹری آپریشنز اب پاکستان نے پرو ایکٹیولی جو ہے وہ انگیج کیا، اور ابھی جو خبر آئی ہے سروکے میں جہاں پہ اہم جو کمانڈرز ہے، یہ تقریباً جس کیمپ پہ حملہ کیا گیا ہے وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ 45 سے 50 شدت پسند جو تھے وہاں پہ تھے، وہاں پہ یہ ڈرون کوارٹرز کی جو اس کی جو وہاں سے ان کی ٹریننگ بھی دی، وہاں سے لانچ بھی کیا جا رہا تھا۔ اسی طرح ایکسپلوسیو IEDs بڑے کمانڈرز جو تھے، جس میں حمید اللہ صاحب اور حمید اللہ تھے، نور محمد اور عمر جو کہ بڑے سینئر کمانڈرز تھے اور مختلف شعبوں کے انچارج بھی تھے، ان کی ہلاکت کی خبریں ہیں۔ ابھی تک جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ 10 جو ہے وہ شدت پسند ہلاک ہوئے ہیں، باقی جو ہے نزدیکی آبادی میں پناہ لیے ہوئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں، لیکن مقامی لوگوں کے مطابق بہت بڑی جو مطلب ہے کہ ایریل سٹرائکس بھی اس میں ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی ہوا ہے۔ تو یہ نارتھ وزیرستان کی ساؤتھ وزیرستان میں نارتھ وزیرستان میں دتخیل اپ ایریا جو ہے وہاں پہ بھی جو ایریا ہے ان کو بالکل کارڈون اپ کیا ہے۔ اسی طرح مومند میں بھی جو آپریشن جاری ہے بارڈر کے ساتھ، جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ تقریباً 15
یا 16 ابھی آج جو خبر ہے وہ ہے کہ 16 شدت پسند جو ہے ان کو ایریل ہوا سے مطلب یہ کہ ڈرون کے ذریعے ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اور فائٹر پلینز کا یعنی جہازوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل بارڈر کے ساتھ، تو جہاں پہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ تشکیلیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ بارڈر کے قریب ہوئے ابھی ان کو یہ جو بالکل زیرو اس کا جو پالیسی ہے۔ اسی طرح باجوڑ میں تو جاری ہے، باجوڑ والا آپریشن جو ہے ابھی کافی گاؤں جو ہے نا جو اسی سائڈ پہ اس کو کلیئر کیا گیا ہے، اب آپریشن بالکل بارڈر ایریا میں وہاں پہ جاری ہے۔ دیر میں کل جو ہے ایک بہت بڑا آپریشن لانچ کیا گیا ہے جس میں ہیلی کاپٹرز، گنشپ ہیلی کاپٹرز وغیرہ، ڈرونز وغیرہ اور ہیوی جو ویپنز ہے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان جو ہے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا کہ اب وہ صبر لبریز ہو چکا ہے، اب وہ پرو ایکٹیولی اب جا کے جو ان کو جو ہائیڈ آؤٹس ہے پاکستانی سائڈ پہ، جو اب میرے خیال میں یہی ملا عمر یعقوب عمری صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ آپ خود مارے، تو میرے خیال میں اب وہی ریئیکشن ہو رہی ہے۔ نیکسٹ اس کے بعد جو ہے کل جو ہم نے نقشہ شیئر کیا تھا کہ پاکستان نے وہ جگہیں بتائی ہے جہاں جہاں پہ ان کے کیمپ سے، تو نیکسٹ میں موسٹ پرابیبلی یہی ہے کہ پاکستان اکراس دا بارڈر جو ہے اس کو ہٹ کریں گے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور ساتھ ہی یو این سیکورٹی کونسل میں جو پاکستان نے ایک بار پھر افغانستان کے حوالے سے وہاں پہ جو ہائیڈ آؤٹس ہے اور یہاں پہ جو کمپلینٹس ہے اس کے بارے میں خبریں آ رہی ہے کہ یہ پاکستان بار بار وہ کنسرن شو کرے، اور تقریباً پاکستان نے وہ پولیٹیکل کمیونیکیشن بھی کلوز کر دی ہے اس وقت کابل کے ساتھ۔ اب اس دوران جو ہے اہم جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ زلمے خلیل زاد کا آیا ہے۔ زلمے خلیل زاد نے مشورہ دیا ہے افغان حکمرانوں کو، اور یہ مشورہ جو دیا ہے ایوی نہیں دیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جو میں نے کہا کہ ایک اور خبر آئی ہے کہ دنیا کو، یورپ کو اور امریکہ کو اب یہ کنسرن ہے کہ القاعدہ جو ہے وہ افغانستان میں بہت زیادہ کی تعداد میں وہ بڑھ رہی ہے، اور یہ جو رپورٹ ہے کہ 70 بڑے القاعدہ کے جو 70 بڑے کمانڈر ہے وہ اس وقت افغانستان میں ہیں، اور ان کی جو اکیڈمی ہے افغانستان میں یا سینٹرز ہے وہاں پہ 3000 کے قریب جو ہے پرانے اور نئے جو شدت پسند ہے ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور یہ صرف القاعدہ کے نہیں ہے، اس میں IMU کے بھی ہے، ETIM کے بھی ہے، جو اسلامی تحریک کے بھی ہے، TTP کے بھی ہے، بلوچ لبریشن فرنٹ کے بھی ہے، اور جو دوسرا مجید بریگیڈ کے بھی ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا سے جہاں بھی ٹیررسٹ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں القاعدہ کی اسی اکیڈمی میں وہ آ رہے ہیں۔ اس تناظر میں اب زلمے خلیل زاد نے ایک بیان جاری کیا ہے ایکس پہ، کل یہی کہا ہے کہ میں مشورہ دیتا ہوں کہ 45 سال میں بہت زیادہ سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں افغان جو ہے وہ مارے گئے ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، ان جنگوں کا شکار ہو گئے ہیں۔ اب وقت ہے کہ امن کا راستہ اختیار کیا جائے، ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے، ایک نیشنل ریکنسیلیشن کا راستہ اختیار کیا جائے، کیونکہ اب آگے جو خبر آ رہی ہے کہ اب انڈیا کا جو ہے افغانستان میں اب پرو ایکٹیولی جو ہے وہ انگیج ہو رہا ہے۔ جس طرح میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ اجیت دوول صاحب کا یہ بیان کہ ایران کے ساتھ اس کے علی لاریجانی صاحب کے ساتھ اس کی جو ملاقات، اور یہ کہا کہ ہم چابہار کو جو ہے افغانستان کے لیے ایک الٹرنیٹ ٹرانزٹ روٹ کے طور پر دے رہے ہیں، مطلب ہے کہ جب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہوتے تو ہند اب انٹر کر رہا ہے۔ تو کل جو سٹیٹمنٹ آئی تھی پرسوں فورن آفس کی، اس نے کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہائی لیول پہ ہم کانٹیکٹ اسٹیبلش کریں۔ اسی طرح قطر میں جو افغانستان طالبان کے سفیر ہے سہیل شاہین صاحب، اس کی طرف سے یہی بیان ہے کہ اب افغانستان بھی چاہ رہا ہے کہ اپنے جو تعلقات کی لیول ہے انڈیا کے ساتھ وہ بڑھائے۔ افغان میڈیا بھی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ امارت اسلامی کی یہ کوشش ہے کہ انڈیا کے ساتھ جو ہے تعلقات کو ایک اپر سٹیج پہ لے کے جائے، مطلب ایک منسٹیریل لیول پہ لے کے جائے۔ اور اسی طرح اب انڈین میڈیا میں جو خبر آئی ہے کہ امیر خان متقی صاحب کا جو دورہ لاسٹ یعنی دسمبر میں ہونا تھا نیو دہلی، اور وہ پوسٹ پون ہوا، دا ریزن واز کہ UN سیکورٹی کونسل نے اس کو اجازت نہیں دی تھی، بلکہ اجازت کے سوال بھی پیدا نہیں ہوتے کیونکہ انڈیا نے پہلے سے وہ درخواست جو دی تھی اجازت نامے کی وہ وڈرا کی تھی۔ اب انڈیا دوبارہ وہ ڈیٹس دونوں کابل اور نیو دہلی فیکس کر رہے ہیں امیر خان متقی صاحب کے دورے کے لیے، اور انڈیا اس دفعہ پر امید ہے،
وہ چاہ رہا ہے کہ جیسے بھی ہو متقی صاحب جو ہے وہ انڈیا کا دورہ کرے. تو یہ اب سچویشن بن رہی ہے، اور مجھے اکثر یہی بھی نظر آ جاتا ہے کہ جب بھی افغانستان اور پاکستان کے ساتھ کابل کے تعلقات ذرا سٹرین ہو جاتے ہیں تو ان کا فوری جو رد عمل ہوتا ہے وہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ. ابھی آگے دیکھنا ہے کہ میں جو خبریں پڑھ رہا تھا افغان میڈیا کے، تو اس میں یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے لیے تجارت اور صادر جس کو کہتے ہیں نا ایکسپورٹس وغیرہ، اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں. تو ابھی یہ جو سچویشن ہے، کیا افغانستان سے ایکسپورٹس اتنے ہیں کہ انڈیا جا سکے، یا کون کون سی چیزیں ہیں جو وہاں پہ انڈیا جا سکتی ہے، اور کتنا ایکسپورٹس ہے وغیرہ وغیرہ. اور یہ کہ انڈیا جو ہے افغانستان کے ساتھ انرجی، الیکٹریسٹی یعنی انرجی اور بجلی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں وہ کام کر سکتے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن یہ ویسے ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن افغانستان میں جب بھی انڈیا کو زیادہ سپیس دی جاتی ہے تو پاکستان کنسرن ہوتا ہے، پاکستان کے ساتھ فکر لاحق ہوتی ہے. تو افغان طالبان کے لیے یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اگر انڈیا کے ساتھ وہ ایک حد سے آگے جاتے ہیں، اس سے پہلے جس طرح ڈاکٹر نجیب صاحب، جس طرح حامد کرزئی صاحب، جس طرح اشرف غنی صاحب، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ 11 تار پہ جب اشرف غنی صاحب پہ مصیبت آ گئی تو سارے افغانوں کے ویزے کینسل کر دیا، اور آج تک افغانوں پہ ویزا جو ہے وہ ایشو بند کیا گیا ہے. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہے. ظاہری بات ہے افغانستان ایک آزاد ملک ہے، جس کے ساتھ وہ ریلیشن بنانا چاہے وہ کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریلیشن ود دا ادر کنٹری. تو یہ اہم خبریں ہیں. اسی طرح روس کی طرف سے جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے میرے خیال میں وہ، اور یہ بھی افغانستان کو اس میں انگیج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور کراچی اور ماسکو کو ریل کے ذریعے جو ہے لنک کرنا، اور اس میں درمیان میں یہ اکتوبر میں ٹیسٹ شروع ہو جائے گی. ٹیسٹ ٹرین جو ہے کراچی سے ماسکو کے لیے روانہ ہو جائے گی. تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس میں افغانستان کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ پاکستان کی یا خرلاچی بارڈر سے یا تورخم سے یا چمن سے یہاں سے آنورڈ جو ہے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان کے لیے پھر وہ روڈ ٹرانزٹ ہوگی، یہاں سے روڈ پہ ٹرانزٹ ہوگی، پھر ریلوے پہ ٹرانزٹ ہوگی، کیونکہ ابھی تک ٹرانس افغان ریلوے جو ہے وہ بنا نہیں ہے. تو رشیا کا یہ انٹرسٹ جو ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے، اور یہ روسیکایا گزٹ جو ہے اس میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ منسٹری آف ٹرانسپورٹ نے یہ خبر دی ہے کہ یہ بہت جلد جو ہے کراچی سے اور گوادر سے جو ہے جو روس کا ایک ڈریم بھی ہے گرم پانیوں تک آنا، تو یہ ڈریم جو ہے اکتوبر میں ہو سکتا ہے کہ اس پہ کام شروع ہو سکے. ایک اور آخری جو سب سے اہم ہے، اور وہ ہے کہ جمعیت اسلامی جو ہے وہ دوبارہ اکٹھی ہو گئی ہے، اور ایک بڑا لیڈرشپ کونسل اور بنایا ہے جس کو کہتے ہیں بورڈ آف ڈیسیژن فار اب جماعت اسلامی، مطلب کہ ایک بورڈ بنایا ہے جو کہ فیصلے کریں گے. عطا محمد نور صاحب نے اس پہ بڑا ایک ڈیٹیل سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے، اور یہ جو فیصلہ ساز کونسل جو بنائے جس میں پروفیسر عطا محمد نور صاحب خود شامل ہے، احمد مسعود صاحب جو ہے کہ اس کے وہ شامل ہے، اور اسی طرح محمد یونس قانونی صاحب ہے، محمد الماس زاہد صاحب ہے، حضرت علی صاحب ہے، محمد اسماعیل خان صاحب ہے. یہ بڑے جہادی کمانڈرز اور صاحب کا جو جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اب ہے اور اعلان کیا ہے کہ طالبان کے خلاف اب پولیٹیکلی، سوشلی، مطلب سوشل پروٹیسٹ کے ذریعے، سیاست کے ذریعے اور ملیٹریلی ہم جو ہے ان کا مقابلہ کریں گے. ہم پہلے دن سے ہماری کوشش ہے، ابھی ہم نے اکٹھے ہو کے سب افغانوں کو جو اینٹی طالبان جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے، ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، اور جو ہے ایک تحریک شروع کرنی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات بنتے جا رہے، ایک سائڈ پہ افغانستان کا پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات یعنی پاکستان، ایران، چائنا، اور اسی طرح ازبکستان، تاجکستان کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری، امریکہ کے ساتھ تعلقات میں سرد مہری، اور پھر جو ہے نا ریئیکشن میں انڈیا کی طرف جو ہے بھاگنا، یہ چیزیں. اور اسی طرح اب جو پولیٹیکل ان کے خلاف جو فرنٹ پہلے تو تھا، یہ NRF جو ہے نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ، جو احمد مسعود صاحب جو ہے وہ لیڈ کر رہے تھے، تو وہ تو پہلے سے ہیں. اب پولیٹیکل فرنٹ بھی کھولا گیا ہے تاکہ انٹرنیشنل سطح پہ اور نیشنل سطح پہ ہر جگہ پہ طالبان کی مخالفت کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خطے کی جو شکل سامنے آ رہی ہے، جو نقشہ سامنے آ رہا ہے، میرے خیال میں وہ افغانستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. تو دا بیٹر از افغان طالبان جتنا جلد ہو سکے اس کو ریئلائز کرے
اور سچویشن کو کنٹرول میں کرے، کیونکہ دنیا کا ایک ہی گلہ ہے ان سے، اور یہ ہے کہ وہ فورن ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان میں رکھے ہوئے ہیں، یا ان کے خواتین کے ساتھ، اپوزیشن کے ساتھ جو ان کا جو طریقہ کار یا جو روابط ہیں یا جو رویہ ہے اس پہ دنیا کو کنسرن ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا جلد ہو سکے تھوڑا سا فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، اور اسپیشلی یہ جو ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہے اسی حوالے سے میرے خیال میں دوبارہ جس طرح پہلا والا طالبان 1 آیا تھا، امارت اسلامی 1 آیا تھا، وہ القاعدہ کی طرف سے کی وجہ سے وہ قربانی کر گئے تھے، تو اس دفعہ اللہ نہ کرے لیکن ٹی ٹی پی، القاعدہ اور بلوچ لبریشن آرمی کی وجہ سے بھی یہ افغان جو ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال سکتے۔ جس طرح پرسوں سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا، ایک اہم افغان کمانڈر جو محمد نبی عمری ہے، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس سے ہم خطرہ پیدا کر رہے ہیں امارت اسلامی کے